اب بھارت 1,00,000 کروڑ روپے کا اسلحہ خرید رہا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اب اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ بنکر بسٹر بامب جو ہیں جو ایران پہ برسائے گئے وہ بھی بنا رہا ہے۔ ظاہر ہے ہم ہی اس کا نشانہ ہے۔ 6 بلین کی انہوں نے ایمرجنسی بائنگ بھی آن کر دیا ہے، ڈرونز، ہر قسم کے ہتھیاروں کی۔ اگلے 2 سے 3 مہینوں کے اندر اس بات کے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 90% سے زیادہ، بلکہ 95% شاید یہ اس کے امکانات ہیں، اور بالکل امیمنٹ لگ رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک اور کانفلکٹ، ایک اور جنگ ہونے جا رہی ہے۔ لیکن بنکر بسٹر جو بم جو ہے وہ بنا رہا ہے، وہ کیوں بنا رہا ہے؟ کیونکہ وہ تو نیوکلر سائٹس جو ہیں اس کو برسٹ کرنے کے لیے یا اس کو تباہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس طرح کے گنونے ارادے رکھتا ہے تو ہماری کیا تیاری ہے؟ ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے؟ 52 سیٹلائٹس بھی کہہ دیے کہ جی اگلے سال کے اپریل تک 52 ہمارے یہ وار سیٹلائٹس بھی آن ہو جائیں گے۔ کہ اب چونکہ انہیں بھی اس بات کا ادراک، if you know what I mean، انہیں بھی اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ جنگ ہونے والی ہے۔ یہ جنگ بند ہوئی تھی، ختم نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ جو اسرائیل اور انڈیا، ان کی بہت سی فاسٹ پیس ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اگلے چند مہینوں میں یا بہت جلد ایک اور جنگ ہوگی، یعنی بھارت ایک اور حملہ پاکستان پر کر سکتا ہے۔ دوسری طرف کیوں ایک بہت بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے کہ پاکستان بھارت کے درمیان میں ایک اور بڑی جنگ ہونے والی ہے، اور شاید وہ خدا نخواستہ اسی سال ہو جائے۔ ہیلو دوستوں، جے ہند، سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل نیوز کی پاٹھشالہ 2.0 میں۔ تو بھارت نے اپنے ملٹری ہتھیاروں کے لیے 1,00,000 کروڑ روپے کا بھاری بھرکم بجٹ رکھا ہے۔ یہ رقم سنتے ہی پاکستان کی نیند اڑ گئی ہے، کیونکہ بھارت اب اپنی سینا کو اتنی طاقت دینے والا ہے کہ کوئی بھی دشمن آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے پہلے ہی 100 بار سوچے گا۔ پاکستان کے پسینے اس لیے چھوٹ رہے ہیں کیونکہ اس کو پتا ہے بھارت اب صرف ڈیفینسو نہیں بلکہ سپر پاور بننے کی راہ پر تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ نئے فائٹر جیٹس، ہائی ٹیک میسائلیں اور ایڈوانس ڈیفینس سسٹم، یہ سب مل کر بھارت کی طاقت کو دگنا کرنے والے ہیں۔ اب دشمنوں کو سمجھ لینا چاہیے، بھارت سے ٹکرانا مطلب خود کی بربادی کو دعوت دینا ہے۔ آئیے سنتے ہیں پاکستانی میڈیا کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہا جاتا ہے اب انڈیا کی طرف سے کہ جو the new is normal، کہ جو اب نئی جو ان کی پالیسی ہے وہی نارمل ہے، جس میں کچھ بھی اگر کشمیر کے اندر ہوا تو پاکستان پر حملہ کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ بار بار یہ بات کئی حلقوں کی طرف سے، کبھی پاکستان کی طرف سے، کبھی انڈیا کی طرف سے، ایک تو سٹیٹمنٹس بھی پولیٹیشنز کی آتی رہتی ہیں اس لیے بھی، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اگلے چند مہینوں میں یا بہت جلد ایک اور جنگ ہوگی، یعنی بھارت ایک اور حملہ پاکستان پر کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ کی کیا سوچ ہے؟ اوور ٹو یو سر۔ دیکھیں، ایک لمیٹڈ جنگ ہوئی جو ایک بہت ہی دردناک واقعہ تھا جو یہاں پر ہوا پہلگام میں، جس میں ٹورسٹ پہ اٹیک ہوا۔ اس کے باوجود یہ ضرور سچ ہے کہ جو پہلگام میں جو اٹیک ہوا، میری نظر میں وہ ظاہر سی بات ہے وہ پاکستان سپانسرڈ ہی تھا اور پاکستان پلانڈ ہی تھا، کیونکہ یہاں پر جتنی بھی جماعتیں یہاں پر کام کر رہی ہیں، جتنی بھی ٹیرورسٹ آرگنائزیشنز ہیں، تو یہ ایک کافی مطلب تھاٹ فل ریسرچ اور پریس اور مختلف انٹرویوز کے ذریعے یہ بالکل اچھے طریقے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ساری جماعتیں جو ہیں یہ پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے لنکڈ ہیں، ان کے پیٹرونیج کے انڈر کام کر رہی ہیں۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ کشمیریوں نے آج تک کبھی بھی ٹورسٹ پہ حملہ نہیں کیا۔ یہ ایک تو کشمیریوں کے مطلب جینز میں نہیں ہے، کشمیری لوگ بہت مہمان نواز ہیں۔ دوسری اس کی ایک پریکٹیکل وجہ یہ ہے کہ کشمیریوں کی جو روزمرہ زندگی ہے وہ ٹورزم سے بہت زیادہ جڑی ہے، تو کسی بھی کشمیری کے لیے ٹورسٹ پہ اٹیک کرنا تو کوئی مطلب کوئی سینس کی بات نہیں بنتی ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا پاکستان کی طرف سے کہ انڈیا کی فالس فلیگ آپریشن تھی۔ فالس فلیگ کی بات کی۔ ہاں، اب اس میں دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ ہندوستان کی جو ڈسپنسیشن ہے، اگر آپ ان کو لے لیں پچھلے 5-6 سال سے، جب سے 2019 آرٹیکل ایبروگیشن ہوا ہے 370 کا، تو ہندوستان نے 2 چیزوں پہ بہت زور دیا ہے، اور وہ ان کی ایک قسم کی یو ایس پی بن گئی تھی کشمیر میں 370 کو ہٹانے کی۔ ایک کہ ٹیرورزم بہت کم ہو چکا ہے، جیسے کہ پتھراؤ ہوتا تھا،
اٹیکس ہوتے تھے وہ بہت کم ہو چکا ہے. یہ صحیح بات بھی ہے. دوسری بات یہ تھی کہ ہندوستان نے ٹورزم کو بوسٹ دیا, اور ان دو چیزوں پہ ہندوستان کی جو پی آر تھی وہ مبنی تھی کشمیر کے تئیں, کہ کشمیر میں ہم نے 2019 کے بعد 370 کو ہٹانے کے بعد ہم نے کشمیر میں ایک دہشت گردی کو بالکل کم کر دیا, دوسرا ہم نے وہاں پر ٹورزم کو بہت فروغ دی. تو جب بھی کوئی فالس فلیگ آپریشن ہوتی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے ہندوستان کو فائدہ کیا ہوگا. اگر مودی صاحب پچھلے 6 سال سے یہ چلا رہے ہیں کہ کشمیر میں ٹیررزم ختم ہو گیا اور ٹورزم بڑھ گیا, ان کا تو ایک نعرہ تھا کہ ہم نے ٹیررزم کو ٹورزم سے میں تبدیل کر دیا. پھر تاریخی طور پہ یہاں جتنے بھی اٹیک ہوئے, چاہے وہ مطلب ہندوستان میں مطلب ممبئی میں ہوئے, چاہے وہ یہاں کشمیر میں سیکٹریٹ پہ ہوئے, چاہے وہ یہاں کشمیر میں مختلف ٹارگیٹڈ کلنگز ہوئی ہندوز کی یا مسلمانوں کی, یا جو سچ بولنے والے تھے, یا لوگوں کی کڈنیپنگز ہوئی, سب کچھ لنکڈ ہوتا تھا پاکستانی جماعتوں کے ساتھ, جو جماعت لاہور میں, مریدکے میں, بہاولپور میں یا پی او کے آزاد کشمیر میں بیٹھے ہیں, جن کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یا آئی ایس آئی کا پیٹرونیج حاصل تھا. تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دا ڈوشے, مجھے نہیں پتا کہ ڈوشے کیا پیش کیا گیا ہے, لیکن ایز اے سین مائنڈ اور ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ اس اٹیک کے پیچھے پاکستانی سپانسرڈ دہشت گرد جماعتیں تھیں. اچھا, وہ جو ایک آف شوٹ کی بات کی گئی اور اس میں وہ ظاہر ہے کہ کیونکہ پاکستان دیکھیں نا آپ, ہسٹری اور جو پاسٹ ہے اس میں کیونکہ یہ سب جو جماعتیں رہی ہیں, اور خاص طور پر دہشت گردی اور طالبان, پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی ان کو بنانے والے ہیں, جو ملک کے اندر کے لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں, تو اس پہ بہت زیادہ الزامات جو ہیں وہ آتے ہیں. اچھا, ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ انڈیا کی طرف سے جب یہ کہا جاتا ہے کوئی ایسا کہ یہ والا واقعہ ہوا ہے, تو وہ بات بہت دور دور تک جاتی ہے, لوگ اس کو مانتے ہیں اور دنیا میں اس کو دیکھا جاتا ہے, اور اس کے اوپر سٹینڈ بھی لیا جا رہا ہے, سولیڈیرٹی بھی کی جاتی ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ نریندر مودی صاحب جب امریکہ آئے تھے تو امریکہ میں یہاں پر جو ہے ان کے ساتھ جو ڈکلیریشن ایک نکلا تھا, تو وہ جو ہے اس بار نہیں, اس سے پہلے والا میرا خیال ہے ہوا تھا, جس میں کہ وہ پاکستان کا نام انہوں نے لیا تھا اور سارا کیا تھا. اچھا, لیکن اب پاکستان میں ایک حملہ ہوتا ہے, ابھی آپ کو پتا ہے, اور اس کے اوپر جو پاکستان ہے اس نے کہا ہے کہ یہ انڈیا کی طرف سے کروایا گیا ہے, اور آپ کو پتا ہے اس میں 16 کے قریب فوجی جو ہیں ان کی وہ مرے ہیں, اور ساتھ میں جو وزیرستان اور وہ سارا سچویشن ہے, سوسائڈ اٹیک یہ کہا جاتا ہے.